اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تین ایسے مقام ہیں جہاں پر واضح طور پر آسمان سے آواز آنے کا ذکر ہے، اور یسوع مسیح کے حوالے سے یہ تینوں ہیں۔ پہلا ذکر اس وقت آتا ہے جب یسوع مسیح بپتسمہ پانے کے لیے، استباغ پانے کے لیے دریائے یردن پر جاتے ہیں، اور دریائے یردن پر جب یسوع المسیح پانی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان پر سے ایک آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ تو میرا بیٹا المحبوب ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ ڈائریکٹ خدا آسمان سے یسوع سے مخاطب ہے۔ کس سے مخاطب ہے؟ یسوع سے خود مخاطب ہے، اور خدا خود یسوع کو دنیا کے اندر وہاں جتنا مجمع بپتسمہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا اس پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ کون ہے۔ کئی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ مسیح کون ہے، یہ یسوع کون ہے۔ اس کو نبی کئی سمجھتے ہوں گے، کئی کرامات کرنے والا آدمی سمجھتے ہوں گے، لیکن پہلی دفعہ جب ڈائریکٹ آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آنے کا مطلب کہ خدا خود کہہ رہا ہے، باپ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کئی مذاہب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مسیحی لوگ یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہم مسیحی نہیں، خدا خود کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کوئی پادری نہیں کہہ رہا، یہ کوئی فادر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی بشپ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی تھولوجین نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ خدا خود کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا المحبوب بیٹا ہے، یہ میرا چہیتا بیٹا ہے، یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، اور میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے خوش ہوں۔ یہ شہادت کے کلمات زمینی نہیں ہیں، ہم کسی کے کہنے پر
یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہے. ہم اس ہستی کے کہنے پر کہہ رہے ہیں جس کی آواز اس کی مخصوصیت پر آئی، اس کے بپتسمے پر آئی، اور آواز خود خدا کی تھی، کیونکہ آسمان خدا ہے، خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب ہم اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. تو آسمان سے آواز آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، میں اس سے خوش ہوں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 9 باب اس کی 35 آیت میں اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب یسوع اپنے چند شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر تھا اور اس کی صورت بدل گئی، اس کی صورت نورانی بن گئی، اور وہاں پر بھی یہ آواز آتی ہے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو. پہلی گواہی جو خدا دے رہا ہے، شہادت یہ میرا بیٹا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو استباغ پانے کے لیے یوحنا کے پاس آئے تھے. یہ عوام کے لیے تھی، لوگ جانے کہ یہ کون ہے. اور آج 9 باب کی اس آیت میں جب یسوع مسیح کی صورت پہاڑ پر بدلتی ہے تو پھر ایک اور شہادت ملتی ہے، اور وہ شہادت کن کے لیے ہے؟ وہ شاگردوں کے لیے ہے جو پہاڑ پر یسوع کے ساتھ تھے. شاگردوں کو بھی مضبوط کر رہے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، یعنی قبول کیا ہوا، ایکسپٹ کیا ہوا، المقبول، جسے میں قبول کرتا ہوں. آگے نصیحت، اس آواز میں ایک نصیحت ہے، اس آواز میں ایک پیغام ہے، تم اس کی سنو. جو یہ کہتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو یہ بولتا ہے، اس کی سنو، کسی اور کی نہیں. کیونکہ یہاں پر ایک استاد کی حیثیت سے اسے پیش کیا جا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مسیح یسوع، یہ میرا بیٹا جو المقبول ہے، اس کی سنو. یہ تمہارا استاد آیا ہے، تم اس کے شاگرد ہو، اس کی سنو. یہ کیا کہتا ہے، اس کی سنو اور سمجھو یہ کیا کہتا ہے. اس کے بعد تیسری آواز جس کا حوالہ آج ہم نے پڑھا 12 باب، لکھا ہے، اب میری جان گھبراتی ہے. اب میری جان جوں یسوع مسیح اپنے دکھوں کے نزدیک آ رہے ہیں، موت کے نزدیک آ رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ سارا منظر آنکھوں سے گزر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. دکھ کی گھڑیاں،
पिलातूस की कचहरी में उसकी पेशी, कोड़ों से यीशु को मारना, कांटों का ताज उसके सर पर रखा जाना, सलीब पर कांटों से, सलीब पर कीलों से जड़ा जाना, पसली में नेजा लगना, प्यास के लिए तरसना, मुझे पानी पिलाओ, प्यास के लिए तरसना। ये जुमे के रोज हमने एक छोटा सा क्लिप देखा था वेरोनिका यीशु का, लिखा वो भीड़ में से होकर यीशु का मुंह पूंछती है। आपने एक इससे आगे एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मंजर था, वो जरा बड़ा दर्दनाक था। वो तो जो कुछ हो रहा था ठीक है, वो तो होना था, लेकिन यीशु ने हल्का सा दुख भरी आवाज में वेरोनिका को एक बात कही। आपने सुनी थी? नहीं ना, हल्की सी बात कही, प्यास लगी। क्योंकि कहां से चला वो, रास्ते में किसी ने उसको पानी तो नहीं दिया, हर एक ने उसे मारा, बुरा भला कहा, कांटों का ताज रखा। दर्द इस कदर था कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था, और उसने वेरोनिका से कहा पानी। वेरोनिका ने भी जुर्रत करके गिलास उसके सामने पेश किया। जब गिलास पेश किया तो एकदम सिपाही ने उसके हाथ से गिलास फेंक दिया, उस पानी को गिरा दिया। यह कितनी बेबस घड़ी यीशु के लिए थी कि जमीन से उसे पानी भी मुयस्सर नहीं। वो तरस रहा था, पानी के लिए तरस रहा था। आप लोग पानी के लिए तरस, जब पानी ना मिले क्या होता आपके साथ? ये थोड़ा सा अपनी जिंदगी के साथ देखो। जब आप प्यासे हों, आपको मार भी ना पड़ी हो, कुछ भी ना हो, वैसे ही प्यासे हों, तो आप पानी के लिए तरसते हैं, हलक बैठ जाता है। तो यीशु तो एक दुख की घड़ी में जा रहा था, कर्म में से गुजर रहा था, और उसकी इतनी बेबसी कि पानी भी नहीं उन्हें दिया गया। और जो अगर कोई पानी देने लगा है तो उसको भी झिड़का मारा और गिलास को फेंक दिया। यीशु फिर प्यासा आगे बढ़ता गया। और ये सारे मंजर जब वो जा रहा है इस सफर पर, ये यरूशलेम की तरफ जा रहा है, और ये एक छोटी छोटी बातें जो हैं यीशु करता जा रहा है लोगों के साथ। अब मेरी जान घबराती है, मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं। ये कि आए बाप मुझे इस घड़ी से बचा। क्या मैं ये कहूं कि खुदा मुझे इससे बचा, आए बाप मुझे इससे बचा। मैं नहीं चाहता इस दुख में से गुजरूं, इस तकलीफ में से गुजरूं, इस कर्म में से गुजरूं। मैं क्या कहूं? लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बचा, ये सवालिया निशान है। ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, ये एक सवाल मसीह यीशु खुदा से कर रहा है, बाप से कर रहा है कि मैं क्या ये मैं बात कहूं कि मुझे बचा। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इस घड़ी से बचा। क्यों नहीं कहूंगा मुझे बचा? कोई मेरे जैसा होता, आप जैसा होता,
تو دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر کہتا مجھے اس گھڑی سے بچا، مجھے اس تکلیف سے بچا، مجھے اس پریشانی سے بچا، میں نہیں چاہتا مرنا، میں نہیں چاہتا صلیب پر چڑھنا، میں نہیں چاہتا۔ لیکن یسوع کیا کہتا ہے؟ لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ میں تو خود اپنے آپ کو پیش کیا، میں نے جب باپ نے منصوبہ بنایا میری پیدائش سے شروع سے، بلکہ اس کے ذہن میں جو نجات کا منصوبہ تھا وہ سارا میرے سامنے رکھا گیا، تو میں اس وقت سے جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ نہیں کہوں گا اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، بلکہ کیا کہا؟ اے باپ اپنے نام کو جلال دے، میری تکلیفوں کی طرف نہیں دیکھ، میری پریشانیوں کی طرف نہیں دیکھ، میرے دکھوں کی طرف نہیں دیکھ، میری صلیب کی طرف نہیں دیکھ، میری پیاس کی طرف اور بھوک کی طرف نہیں دیکھ، میری لاچاری کی طرف نہیں دیکھ، میرے دکھوں کی طرف نہیں دیکھ، میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، اس کی طرف نہیں دیکھ، بلکہ اپنے نام کو جلال دے، اپنے نام کو جلال دے۔ جب یسوع نے کھلے دل سے کہا اپنے نام کو جلال دے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ آسمان سے آواز آئی، تب آسمان سے آواز آئی میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا، میں نے جلال دیا ہے پھر دوں گا، تیری عزت بڑھے گی، تیرا نام بڑھے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ جب لازر مر گیا تو مارتھا یسوع کے پاس کھڑی تھی، تو یسوع نے اپنے آپ میں آہ کھینچی، دکھ محسوس کیا، تکلیف محسوس کی، اور لوگوں سے کہا پتھر کو ہٹا دو، پتھر کو ہٹا دو۔ اتنی بات سن کر مارتھا کہتی ہے اے خداوند اس سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں، اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس کی آواز کو، اس کی بات کو بڑے غور سے سنا، اور یسوع نے پہلے اس سے مکالمے کیے تھے، اور اب اسے کہتا ہے کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ تو یسوع نے جب یسوع نے لازر کو زندہ کیا تو وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس کا جلال دیکھا، اس کی قدرت دیکھی، اس کا بڑا کرشمہ دیکھا کہ خدا کس طرح اس کی سنتا ہے، کس قدرت کے ساتھ، کس اختیار کے ساتھ وہ بلاتا اور آواز دیتا ہے اور نام کو جلال ملتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آج وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے جلال دیا اپنے نام کو، جس نام کو یہ مٹانا چاہتے تھے
اسی نام کو، یسوع کو زندہ کر کے، قدرت اور جلال کے ساتھ زندہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کتنا جلال دیتا ہے، اس کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اور یہ جو ہیلیلویا ہے، ایک بات سنیں، ہم بہت سارے لوگ ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کلیسیائی دستور ہے کہ روزوں کے ایام میں یا دکھوں کے ایام میں ہیلیلویا کا نعرہ ہم نہیں لگاتے۔ دکھوں کے ایام میں یا روزوں کے ایام میں ہم ہیلیلویا کا نعرہ نہیں لگاتے۔ ہیلیلویا کا نعرہ اس وقت لگاتے ہیں جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ یہ خوشی کا نعرہ ہے، یہ خوشی کا نعرہ ہے، اور خوشی کا نعرہ ہمیشہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب کوئی بڑا واقعہ ہو جائے اور خوشی ہو، اس وقت لگایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ بڑے، ہم اس دن گیت بھی ایک بڑا خوبصورت گاتے ہیں، ہیلیلویا گا کے، ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ اس دن یہ نعرہ شروع ہوتا ہے، اور ہم مسیحیوں کا نعرہ یہ ہے، ہم مسیحیوں کا نعرہ یہ ہے ہیلیلویا۔ ہم لوگ پاشکائی لوگ ہیں، ہم مسیحی لوگ ایسٹر کے لوگ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ پاشکائی لوگ یا ایسٹر کے لوگ سے میرا مطلب ہے ہم یسوع زندہ کے لوگ ہیں، جو قبروں میں سے زندہ ہوا، ہم اس کے لوگ ہیں۔ ہم مسیحی لوگ ایسٹر کے لوگ ہیں، ہم پاشکائی لوگ ہیں، اور پاشکائی لوگوں کا نعرہ یہ ہوتا ہے ہیلیلویا۔ ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ آج بھی ہے۔ تب آسمان سے آواز آئی، میں نے جلال دیا اور پھیر دوں گا۔ اور دیکھو، کئی دفعہ ہم لوگ آواز کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ آسمان سے آواز آئی، چند ایک نے کہا بادل گرجا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بادل گرجا، نام ہی بدل دیا کہ یہ خدا کی آواز نہیں، یہ بادل گرجا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ نے کہا کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ نے کہا بادل اور کچھ نے کہا فرشتہ، اور کسی نے نہیں کہا کہ خدا مخاطب ہوا ہے، کہ خدا یسوع سے بولا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ حالانکہ یہ لوگ سمجھنے والے ہیں، یہودی لوگ ہیں، انہیں پتا ہے کہ آسمان سے جب آواز آتی ہے تو خدا بولتا ہے۔ موسیٰ سے خدا بولا، ایسے ہی ہوا تھا نا، موسیٰ سے خدا بولا، اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ خدا بولتا ہے۔ موسیٰ کراماتیں کرتا تھا، معجزے کرتا تھا، اور خدا اسے بولتا تھا، اور یہاں پر بھی خدا اس سے بولا۔ خدا نے بول کر اس کی عزت بڑھائی، اس کی دعا کو سنا، اس کی بات کی تصدیق کی۔ کیا؟ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تو یسوع کے ان الفاظ کے جواب کیا ملا؟ یسوع کو آسمان سے جواب کیا ملا؟ اگر جواب نہ ملتا، اس کی آواز نہ آتی، تو یسوع کی دعا نہ سنی جاتی، یسوع کی بات نہ سنی جاتی۔ لیکن جو ہی یسوع نے کہا اے باپ اپنے نام کو جلال دے، تو آسمان سے آواز آ گئی، اس کی سنی گئی، اور ایک دم شہادت آئی، اس کی بات پر شہادت آئی۔ شہادت کیا ہے؟ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے
اور میں پھر جلال دوں گا. یہ شہادت آ گئی، اس کی سنی گئی. پھر یسوع نے جب یہ قوم بدل گئی نا، یسوع نے کہا یہ آواز میرے لیے نہیں آئی، یہ آواز میرے لیے نہیں ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا باپ کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ ہے. میری تو وہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ میری سنتا ہے، اور میری بات کا جواب بھی دیتا ہے، میری دعا کا جواب بھی دیتا ہے. مجھے پتا ہے یہ آواز شہادت کی آواز ہے، گواہی کی آواز ہے، اور یہ آواز میرے لیے نہیں تمہارے لیے ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ، تاکہ تم جان سکو کہ یہ آواز تمہارے لیے آئی ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی. تم جانو کہ میں کون ہوں، میں کس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں. نجات کے منصوبے کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ آواز تمہارے لیے ہے. آج بھی خدا کسی نہ کسی طرح آواز دیتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے رویا دیکھی. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کئی کہتے ہیں میں نے رویا دیکھی، اور اس رویا میں خدا مجھے یہ کہہ رہا تھا. اب کئی رویا پرکھنے والی بھی ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے رویا ہے یا ابلیس کی طرف سے رویا ہے. اس کو بھی سمجھ. اور اگر یہ رویا خدا کی طرف سے ہے تو وہ پوری ہوگی. اگر وہ ابلیس کی طرف سے ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی. وہ صرف آپ لوگ یا وہ بندہ یا بندی جو کہہ رہی ہے مجھے رویا آئی ہے، وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہے گی، یا امپریس کرنے کے لیے اپنے لیکچرز میں یا اپنے سرمنز میں یہ کہے گی یا کہے گا کہ میں نے رویا دیکھی ہے. لیکن جب رویا دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ رویا کیا ہے. خدا پہلے اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے کیا ہونے والا ہے. ان کے سامنے وہ ساری کی ساری فلم چل جاتی ہے کہ کیا ہونے والا. یہ ہے رویا، اور سچی رویا. اور آج ہمارے سامنے بھی کئی دفعہ یہ آواز آتی ہے، لیکن ہم آواز کو دو حصوں میں پھر تقسیم کر دیتے ہیں. یہ بادل کے گرجنے کی آواز ہے یا کوئی فرشتہ اس سے بات کر رہا ہے. آج بھی خدا کی آواز آپ کے ضمیر تک پہنچتی ہے. آپ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے خدا کا کلام آپ سے بولتا ہے. یہ ہے اس کی آواز. آج آسمان سے تو آواز نہیں آ رہی. آج اس کی آواز ادھر ریکارڈ ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنو. اپنے کان کھولو کہ خدا کی آواز کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا کہہ رہی ہے. اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ سے کہہ رہی ہیں. جس طرح ہم نے لوکا کی انجیل میں پڑھا 9 باب میں، تبدیلی ہے صورت میں. تو اس نے یسوع نے کیا کہا؟ بادل میں سے کیا آواز آئی؟ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو. اس کی سنو. آواز مسیح کی سنو. مسیح آپ سے کیا کہتا؟ آپ بچے نہیں ہیں. آپ کلام کو یہ دور سمجھنے والا ہے، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کلام کو. آج بہت سارے عالم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور یسوع ہمیں کیا سکھاتا ہے. ایک ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. جب یسوع آپ سے بولتا ہے
کلام کے ذریعے آپ سے بولتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے، یہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے آج، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المقبول، اس کی سنو، اس کی سنو۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ انجیل بھری پڑی ہے اس کی باتوں سے، یہ مت کہو کہ ہمیں پتہ نہیں یسوع ہمیں کیا کہتا ہے۔ یسوع بہت کچھ کہتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو بھی کھلا رکھنا ہے، اپنے کانوں کو بھی کھلا رکھنا ہے، تاکہ اس کی آواز ہم تک پہنچ سکے۔ کئی دفعہ ہم اس کی آواز سننا نہیں چاہتے۔ چرچ کی گھنٹی ہوتی ہے نا، چلو ہمارے چرچ میں تو نہیں ہے، لیکن چرچ کی گھنٹیاں ہوتی ہیں، جب گھنٹیاں بجتی ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم وہاں نہیں جاتے۔ ہم سنتے ہیں کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے، خدا ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہم اپنے کام میں مست ہوتے ہیں۔ اگر برتن دھو رہے ہیں تو اسی میں لگے رہتے ہیں، اگر کپڑے دھو رہے ہیں تو اسی میں لگے رہتے ہیں، ابھی کہیں جا رہے ہیں تو اسی میں لگے رہتے ہیں۔ گھنٹی کی بھی آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں کہ گھنٹی بج رہی ہے، خدا ہمیں بلا رہا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، بہت سارے دوسرے لوگ، مسلمان بھائیوں کا بھی یہی حال ہے، ان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اذان سنتے ہیں کہ اذان کا مطلب ہے آؤ مسجد میں آؤ، گھنٹی کا مطلب ہے چرچ میں آؤ، خدا کے پاس آؤ، خدا بلا رہا ہے، اس کے گھر میں آؤ، یہ اس کی آواز ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، اگنور کرتے، سنتے ضرور ہیں لیکن اگنور کرتے، لاپرواہی کرتے۔ تو آج اپنے لیے دعا کریں کہ لاپرواہی کی روح ہم سے دور کر، لاپرواہی کی روح ہم سے دور کر، تاکہ ہم تیرے قریب آ سکیں اور تیری بات کو سن سکیں۔ تو بلاتا ہے، ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ دعا کر۔ اگر اس نیت کے ساتھ آتے ہو تو بہت اچھا، خدا آپ کی دعا سنے گا، جس طرح آج مسیح یسوع نے کہا اے باپ اپنے نام کو جلال دے، اے باپ، بولے اے باپ اپنے نام کو جلال دے، اوپر سے آواز آتی ہے میں نے جلال دیا اور پھر جلال دوں گا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے کہ ہم اس کی آواز، اس کو پکارے، اس کے سامنے رکھیں اپنی دعا اور اس کا جواب لیں، جواب لیں۔ اگر جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کی دعا خالص نہیں، آپ کی نیت خالص نہیں۔ اگر اوپر سے دعا کا جواب آ جاتا ہے تو پھر آپ سچے خدا کے ساتھ رشتے میں ہیں، ریلیشنز میں ہیں، اور خدا کے ساتھ اچھا ریلیشن، اچھا تعلق، اچھا پیار بنانے کی کوشش کریں، جس سے خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ اور خدا ضرور جواب دیتا ہے، ضرور جواب دیتا ہے، اگر آپ ایمان سے مانگیں گے، شک کے ساتھ نہیں مانگو، لالچ کے ساتھ نہیں مانگو۔ شک اور لالچ کے ساتھ مانگو گے تو نہیں ملے گا، اچھی نیت کے ساتھ مانگو، خدا آپ کی مرادیں پوری کرے گا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔